صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جنت تم میں سے کسی ایک کے اتنا قریب ہے جتنا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ تمہارے قریب ہے. جنت اتنی قریب ہے. والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے کہ جیسے عمل کر کے برے عمل انسان کرتا رہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ اعمال کر کر کے جہنم کو اپنے قریب کیے ہوئے ہے. اسی طرح اگر نیک اور صالح عمل کرے تو جنت بھی اس کے اتنی قریب ہے. آج جنت یا جہنم کی سوچ کتنے لوگوں میں موجود ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو جنت کے حصول کے لیے محنت و کاوش کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے تمام وہ اسباب اور ذرائع اپناتے ہیں جن کے ذریعے انسان جہنم سے دور جا سکتا ہے. انسانوں میں یہ فطرت موجود ہے کہ ان میں فطرتاً مقابلہ بازی ہے. ہر بندے میں جو فطرتاً صحیح ہے یا سلیم الفطرت ہے اس میں مقابلے کا عنصر موجود ہے. وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے. عداوت نہ بھی ہو، دشمنی نہ بھی ہو، پھر بھی منافست، مقابلہ اور مصارعہ انسان میں موجود ہے. بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے زیادہ عزت پاؤں، میرے باپ کی عزت بہت اوپر ہو جائے، پر میں چاہتا ہوں کہ میری عزت میرے باپ سے بھی زیادہ ہو. بھائی اس کے بارے میں سمجھتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے محنت زیادہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے آگے بڑھوں کیونکہ میں اس سے بڑا ہوں. چھوٹا سمجھتا ہے میں محنت زیادہ کرتا ہوں لہذا مجھے اس سے آگے نکلنا چاہیے. کمپنیوں میں باقاعدہ مالک لوگوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہماری یہ چیز پروڈکشن جو لوگوں میں زیادہ تقسیم کرے گا، مقابلہ کرے گا، اس کو ہم انعام دیں گے. ایک گھر میں رہنے والی 2-3 بیٹیاں یا بیٹوں کی بیویاں، تمام میں یہ کمپٹیشن موجود ہے، مقابلہ بازی موجود ہے. میں اس سے زیادہ حسین ہوں اس لیے میری قدر زیادہ ہونی چاہیے، میں پیچھے سے زیادہ سٹرانگ ہوں اس لیے مجھے آگے نکلنا چاہیے. میں اس گھر میں بڑی بہو ہوں اس لیے میری عزت زیادہ ہونی چاہیے، میں آخری اور لاڈلی بہو ہوں میری عزت زیادہ. یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن میرے بھائیوں، اگر یہی محنت، یہی جذبہ، یہی مقابلہ انسان نیکیوں میں کرے تو اس مالک نے، رب العالمین نے دنیا پیدا کی ہے تو اس اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اے میرے بندو مقابلہ بازی کرو. آج اس خطبے کا موضوع ہے اور مقابلہ کریں. میرے رب نے کہا سارعوا سابقوا واستبقوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. مقابلہ کرو. اللہ فرماتے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارعهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں جو ہم ان کو مال اور اولاد میں مدد دے رہے ہیں، ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں، نسارعهم فی الخیرات، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی، اچھائی، مرتبت، عزت میں ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں. بل لا یشعرون. جو یہ سوچتا ہے اس میں شعور نہیں ہے. جو مال اور اولاد کو اپنے لیے بہتر سمجھ کے، خیر سمجھ کے، عزت سمجھ کے، مقابلہ بازی سمجھ کے سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے چلا گیا ہوں، ان میں شعور نہیں ہے. مقابلہ بازی کرنے والے کون ہیں؟ خیر میں آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ سبقت لے جانے والے، جیتنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں. مقابلہ بازی اللہ کے خوف میں،
بہن بہن کے بارے میں سوچے، میری بہن نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، ہمسایوں کا خیال بھی کرتی ہے، تو ان تمام امور میں نے ان سے آگے جانا ہے۔ میرے والد محترم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں تو میں نے ابا جی سے امام کے زیادہ قریب ہو کے بیٹھنا ہے۔ بھائی سوچے کہ میرے بھائی کے بیٹے قرآن مجید کی تعلیم لے رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنے بچوں کو بنانا ہے۔ یہ مقابلے کی جگہ ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے رب کے خوف میں ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہیں۔ وہ بندہ کتنی سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کام کر رہا ہے، دین کو سچا سمجھتا ہے، ایمان سے مضبوطی ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، اس میں مقابلہ بازی کرے گا۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، کسی چیز کو اللہ کے برابر نہیں بناتا، پارٹنرشپ نہیں دیتا، شراکت داری نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کھیت کھلیان کو، نہ مال مویشی کو، نہ دکان منڈی کو، اللہ کے برابر کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہر چیز پر اللہ کو مقدم کیا ہے، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کون ہے مقابلہ بازی کرنے والے، کون ہے جیتنے والے؟ کا جو اللہ کے نام پر دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، خوف کی وجہ کیا ہے؟ دل کیوں کب کپارے؟ کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہے جو مقابلہ بازی کرنے والے ہیں، یہ ہے جو جیتنے والے ہیں، یہ ہے دوڑ لگانے والے۔ وہم لہا سابقون، اور یہ خیرات اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جیتنے والے ہیں، مقابلہ بازی کرنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے یہ اللہ کے ان بندوں کے بارے میں الذین یشربون الخمر ویزنون ویسرقون، جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، کہ جب وہ کبھی نیکی کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی جیسا تو سوچ رہی ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یتقبل منہم، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صدقہ و خیرات اور زکات دینے والے، تو اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ یتقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہمارے منہ پر دے ماری جائیں، ہماری نیکیاں قبول نہ ہو، اس ڈر سے رہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کی رد نہ ہو جائے۔ کہ یہ ہے سب کے لے جانے والے، یہ ہے مقابلہ بازی کرنے والے۔ آج میرے بھائیوں واللہ سب ایک بات، پورے خطبے میں ایک بات لکھ کے لے جاؤں کہ کیا مجھ میں مقابلہ بازی کا حوصلہ ہے؟ اور اگر ہے تو جو میرے رب نے اس دنیا کو بنانے والے، ہمیں چلانے والے رب نے جو ہمیں مقابلہ بازی کا حکم دیا ہے، کیا جو اللہ نے مقابلہ بازی کا حکم دیا ہے کیا اس میں مقابلہ بازی کر رہا ہوں؟ اگر مقابلہ بازی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو سمجھو شعور نہیں ہے، اور اگر مقابلہ بازی کا جذبہ ہے لیکن منفی، نیگیٹو، جو اللہ نے حکم دیا تھا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ یسارعون فی الخیرات فاستبقوا الخیرات وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو اللہ نے حکم دیے تھے سبقت کی جگہ، مقابلہ بازی کی جگہ، اگر اس میں مقابلہ بازی نہیں ہے تو پھر یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے رب کے حکم کو سمجھا ہی نہیں۔ فرض ہے اور فرض عین ہے مقابلہ بازی کرنا۔ الامر المطلق للوجوب، کہتے وہ امر جو کسی قرینے کے بغیر ہو، مطلق امر، وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فاستبقوا، سارعوا، سابقوا، یہ اللہ کے حکم ہے اور اس پر کوئی قرینہ ساروا نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔
मुकाबला बाजी वाजिब है। और आज मेरे भाइयों, मुकाबला बाजी हमने आखिरत के मामलात में नहीं बल्कि दुनिया के मामलात में शुरू कर दी। हर मुकाबला करने वाला वो कहता है कपड़ा वो पहनूंगा जो किसी और के पास नहीं है, घर ऐसा लूंगा जो पूरे टाउन में नहीं होगा, पूरे मोहल्ले में नहीं होगा, दुकान वो बनाऊंगा जो पूरी मार्केट में नहीं होगी। दुनिया में मुकाबला, ये मुकाबला भी करे, मुहर्रम नहीं है, जायज उमूर में। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हदफ और टारगेट दुनिया का मुकाबला बन गया, जो हकीकी मुकाबला था वो कहां गया? अल्लाह फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये फरमाइए दुनिया लहव लाभ है, वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तकून अफला ताक़िलून। ये दुनिया खेल तमाशा है और आखिरत मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, आखिरत में मुकाबला करने वालों के लिए बेहतर है। तुम्हें अकल नहीं है? कहीं फरमाया ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। व इन तुमिनु व तत्तकू युतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम। दुनिया खेल तमाशा है और अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें अजर भी नसीब करे। वला यसअलकुम अमवालकुम, याद रखना अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल के बारे में नहीं पूछेगा, कितना पैसा कमाया, आज कितना कमाया, पिछले साल कितना कमाया था। माल ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम रिज़्क़ के बारे में सवाल नहीं करेंगे कितना कमाया, वो तो हमें पता मुक़द्दर में लिखा है, हलाल से कमाना था कमाओ। हम तुमसे पूछेंगे इस आखिरत के लिए क्या किया। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीना व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। तो याद रखो लोगों, ये दुनिया जिसमें तुम मुकाबलाबाजी कर रहे हो ये खेल तमाशा है। हम कहते हैं तुमने इसको तमाशा बना रखा है, ये कोई खेल है। अल्लाह कहते हैं दुनिया खेल तमाशा है, तुम उसमें मुकाबलाबाजी कर रहे हो। ये दुनिया खेल तमाशा जीनत है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फख्र करना है। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और इसमें माल और औलाद की बढ़ोतरी के बारे में सोचा जाता है। कमासल गैसिन आजबल कुफ़ारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्वर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाह व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहिए दुनिया की मिसाल तो उस बारिश जैसी है, बारिश बरसी, किसानों को खेती ने बड़ा खुश कर दिया, खेती होगी, पकी, जर्द हो गई, और फिर काट के आप उसको चूरा चूरा बना लिया, दाने एक तरफ कर लिए, चूरा भूसा दूसरी तरफ चला गया। अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ इतनी सी मिसाल है, अगर आप समझे कितनी देर लगी है आपको, आपने कोई फसल बोई फिर काटी, कितना अर्सा उसमें लगा। अल्लाह फरमाते हैं याद रखो वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन, आखिरत में शदीद अज़ाब है। व मग़फ़िरतुन मिनल्लाह व रिज़वान, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है, खुशनुदी भी है। और ये दुनिया धोखे का सामान है। ये सारी बात अल्लाह ने की। दुनिया की हकीकत क्या है? जीनत है, लहव लाभ है, खेल तमाशा है, आपस में एक दूसरे पर फख्र करना है, औलाद और माल की कसरत की तड़प है। इसकी सारे की मिसाल एक खेती की मानद है, आपने काश की और काट ली, कितना अर्सा लगा। लेकिन याद रखो आखिरत में अज़ाब शदीद भी है और मग़फ़िरत व खुशनुदी भी है। दुनिया धोखे का साज़ो सामान है। आगे क्या कहा? साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह। फिर मुकाबलाबाजी किसमें कर रही है? मग़फ़िरत में, जन्नत में, अल्लाह की बख्शिश में मुकाबलाबाजी करो, जन्नत में मुकाबलाबाजी करो, आला जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए किसी का मुकाबला करो। ये मतलूब है। तुम दुनिया में मुकाबलाबाजी करते हो, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। तुम मुकाबले की बात करते हो तो दुनिया को तरजीह देते हो, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया में मुकाबलाबाजी करते हो। 24 घंटों में दुनिया की मामूली सी जिंदगी को, मामूली से जादो माल को
تم 24 گھنٹوں میں کتنا وقت دیتے ہو؟ اور آخرت اس کو تم نے وقت کتنا دیا؟ تہجد کے وقت نکلتا ہوں دنیا کے لیے، نماز سے پہلے نکلتا ہوں کھیت کھلیان مال مویشی منڈی کے لیے، اور شام کو واپس آتا ہوں۔ اس پورے وقت میں دنیا کے لیے کتنا کیا اور آخرت کے لیے کیا؟ مقابلہ آخرت میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، پہلے اللہ نے دنیا کی حقیقت بتائی، پھر کہا مقابلہ بازی کرنی ہے تو مغفرت و جنت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مل فقر اخشى علیکم، مل فقر اخشى علیکم، اور میری امت کے لوگوں مجھے تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا بسطا، مجھے تم پر ڈر ہے تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، فتنافسوها كما تنافسوها، ولكن يخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا بسطا كما بسطت على من كان قبلكم، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا ایسے فراخ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی۔ قارون کے خزانے، فرعون کے محلات، ان کا روپیہ پیسہ پتہ نہیں کتنے، گننے کے لیے میں نے کیشیئر رکھے ہوئے، سنبھالنے کے لیے منیجر رکھے ہوئے، منشی رکھے ہوئے، جب مجھے ڈر ہے تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، فتنافسوها كما تنافسوها، جس طرح پھر انہوں نے دنیا میں مقابلہ بازی کی، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم بھی دنیا میں مقابلہ بازی کرو گے، فتهلككم كما اهلكتهم، مجھے یہ ڈر ہے کہ پھر یہ دنیا تمہیں ایسے تباہ کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ یہ دنیا تمہاری تباہی کی، تمہاری تباہی کا ذریعہ بنے گی، سبب بنے گی، مجھے یہ ڈر ہے تم پر کہ تم دنیا میں مقابلہ بازی کرو گے، دنیا کو وقت دو گے، دنیا کو زیادہ وقت دو گے، اور اپنی آخرت جو تمہارے بہتر ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضوان، اس کی طرف تمہاری توجہ بنسبت دنیا کے کم ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التؤدعۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، وہ ہر چیز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، سکون آرام سے کرو، آہستہ آہستہ سوچ کے کرو، وقت کے ساتھ کرو، آہستہ آہستہ کر لو، اور میں سوائے آخرت کے عمل کے کہ وہ آپ کو جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تو اس کو عمل آخرت کو، نیکی کو فوری کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے التؤدعۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، کوئی نہیں کل کام کر لیں گے، اگلی دکان اگلے سال خرید لیں گے، کر سکتے ہو اس میں، کل دنیا کے معاملات میں تعنی، رفق، آسانی، وقت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کر لینا چاہیے، پر آخرت کے عمل کو فوری کرنا ہے، یہ مطلوب ہے اسلام کی طرف سے۔ من خاف ادرج ومن ادرج بلغ المنزلہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اللہ، یہ میرے بھائیوں، یہ حدیث میری دکان میں، میرے گھر میں، میری فیکٹری میں، میرے کاروبار کی جگہ میں لکھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خاف ادرج، جس بندے کو ڈر ہے نا کہ وہ اپنی منزل سے پیچھے رہ جائے گا، ادرج، وہ رات کے شروع حصے میں فوری جلدی سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے، آپ کی کوئی میٹنگ ہے، آپ کا کوئی کام ہے، کوئی کارپوریٹ میٹنگ ہے، کوئی بزنس کی میٹنگ ہے، آپ سوچتے ہیں یار صبح کی فلائٹ میں نکل جاؤں گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے، صبح کی فلائٹ مس بھی ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ رات کو چلے گئے اور وہاں جا کے سکون کریں، وہ سکون ہو کے نیند لیں، اسلام کہتا من خاف ادرج، جس بندے کو ڈر ہے کہ اس کی منزل اسے چھوٹ جائے گی، ادرج، وہ رات کے پہلے حصے میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے، ومن ادرج بلغ المنزلہ، جو رات کے شروع حصے میں فوری عمل کام شروع کر دیتا ہے، فوری نیکی شروع کر دیتا ہے، فوری سفر شروع کر دیتا ہے، بلغ المنزلہ، صیغہ ماضی کے ساتھ پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ منزل پر پہنچ ہی گیا۔ آگے کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگوں اللہ کا سودا سامان بڑا ہی مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا، اللہ کا سامان وہ جنت ہے۔ جس بندے کو ڈر ہے کہ اس کی جنت اس سے دور رہ جائے گی، وہ پہلی فرصت میں، جلدی میں، مسارعت میں، مسابقت میں، مقابلہ بازی کرتا ہوا فوراً وہ عمل کرتا ہے۔
اور میرے بھائیوں اللہ نے یہ بھی بڑی نعمت کی ہے، یہ نہیں کہ فرسٹ آ گیا تو دوسرا فرسٹ نہیں آ سکتا، جنت الفردوس میں جانا ہے تو ایک ہی جائے گا، نہیں، وسیع کر دی اللہ نے یہ اپنی جنت، مقابلہ بازی کرو۔ آج اس دنیا میں مقابلہ بازی کی جاتی ہے، الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، کہ لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس مہنگے سودے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، عمل صالح ہے۔ من خاف ادرا سے بات شروع کی کہ مسارعت ہونی چاہیے، جلدی کرنا ہے، سبقت لے جانی ہے، فوری کرنا ہے۔ جن میں یہ طلب تھی مسابقت کی، مسارعت کی، آگے بڑھنے کی، مقابلہ بازی کی، وہ آگے پیارے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یا رسول اللہ یہ مال والے درجات میں بلند بلند مقام لینے میں، ہمیشہ کی دائمی جنت لینے میں وہ آگے نکل گئے، مالدار ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے ہونا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم فقراء ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم برابر ہو گئے، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہو گئے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، یا رسول اللہ مال والے لوگ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ طلب ہے، یہ سوچ ہے۔ اللہ کبھی یہ سوچ ہمیں پیدا ہوئی؟ صحابہ مقابلہ بازی کر رہے ہیں، غریب پیارے پیغمبر کے پاس شکایت لے کے آگے، یا رسول اللہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ اغنیا جو ہیں، مالدار ہیں، یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، ہم ان سے آگے نکلنا چاہتے تھے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه سبقتم من بعدکم، صحابہ ایک عمل ایسا نہ بتا دوں، اگر وہ کرنا شروع کر دو تو تم مجھ سے سبقت لے جاؤ، اپنے بعد آنے والے لوگوں پر بھی سبقت لے جاؤ، آگے نکل جاؤ گے۔ سبقت کی بات ہو رہی ہے، مسارعت کی بات ہو رہی ہے، نیکیوں میں مسارعت، نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے جانا۔ مقابلہ بازی فرض ہے اور نیکیوں میں فرض ہے۔ کیا ہم مقابلہ بازی کر رہے ہیں اور کیا نیکیوں میں کر رہے ہیں؟ یا اس دنیا میں جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اس دنیا میں دنیا داری میں مقابلہ بازی کرو گے تو یہ دنیا تمہیں ایسے تباہ کر دے گی اس سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ عمل جس کی وجہ سے ہم ان امیروں سے آگے نکل جائیں۔ کہا نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا کرو، تم انشاءاللہ ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ یعنی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور طلب موجود ہے، مال نہیں ہے تو کیا ہے، تمہارے پاس اللہ نے اور نیکیاں اور رائے رکھی ہے، تم یہ اذکار کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ اب مالدار کیا پیچھے رہ گئے؟ انہوں کو پتہ لگا کہ یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اور اس میں مقابلہ بازی میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو مالداروں نے بھی یہ نماز کے بعد اذکار کرنے شروع کر دیے۔ پھر یہ آگے قریب یا رسول اللہ مقابلہ بازی تو وہی کی وہی، امیر پھر آگے نکل گئے، جو ہم اذکار کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ فرمایا پھر یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ صحابہ میں تڑپ ہے، غریب امیروں کے ساتھ، امیر غریبوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، کس چیز میں؟ دنیا میں، نیکیوں میں۔ امیروں کو پتا چلا کہ یہ غریب ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے تو انہوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا، وہ نیکی جس کے ساتھ وہ غریبوں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک دن ہمیں صدقے کا حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، پیارے پیغمبر نے ایک دن ہمیں صدقے کا حکم دیا، صدقہ کرو۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ جب پیارے پیغمبر نے حکم دیا اس وقت میرے پاس کافی سارا مال تھا۔ میں نے کہا اسبق اليوم ابا بکر ان سبقت، اگر میں ابو بکر سے جیت سکا نا تو آج جیتوں گا۔ عمر دوڑ لگا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تنافس ہے، استباق ہے، مسارعت ہے، مسابقت ہے نیکی میں،
کہ اللہ کے نبی نے آج صدقے کو حکم دیا ہے، اگر جیت سکا تو آج جیتوں گا۔ میں نے اپنے گھر کا سامان کا اندازہ لگایا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا۔ پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے مثلا، جتنا لے کے آئے ہو اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہو۔ ابو بکر تشریف لائے، کہا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر خوش ہو رہے ہیں، آج جیتا۔ کسی مسئلے میں ابو بکر سے آگے نہیں نکلا تھا، آج نکل گیا۔ میرے جتنا مال ابو بکر نہیں لے کے آئیں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں جو کچھ تھا سارے کا سارا اٹھا کے لے آیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں میں آدھا لے کے آیا تھا، وہ جتنا بھی تھا۔ ابو بکر جتنا تھا سارے کا سارا لے کے آئے۔ میں نے ابو بکر سے کہا لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر میں کبھی بھی تجھے جیت نہیں سکتا۔ مقابلہ بازی کس میں؟ نیکی میں، خیر میں۔ اس نے 1 لاکھ دیا تو انشاءاللہ 2 لاکھ دینا ہے، اس میں مقابلہ بازی خیر میں۔ صحابہ نے مقابلہ بازی کی، نیکیوں میں مقابلہ بازی کی۔ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے مجھے روک رہے ہیں کہ تیری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، تو لگتا ہے تو جہاد میں جائے گا، تو نہیں جائے گا ہم جائیں گے۔ باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹے کہتے ہم جائیں گے۔ مقابلہ بازی نیکی میں۔ شکایت لے کے پیارے پیغمبر کی طرف آئے، بیٹے باپ کے سامنے جھگڑے، بابا تجھے سنبھالیں گے یا کافر سے لڑیں گے؟ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پیارے پیغمبر خاموش ہے، جواب نہیں دے رہے کہ کیا کریں، نیکی میں مقابلہ ہے، اس کا بھی ادھر ہے، بچے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے نتیجہ کیا بتایا؟ آپ نے ان کے بیٹوں سے کہا میں نے تمہارے باپ کو دیکھا کہ تم سمجھتے تھے کہ وہ لنگڑا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی اس ٹانگ کو لنگڑاتے ہوئے جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور یہ جنت تک جانے کا کیسا ہے کہ بندہ ہے اس میں کوئی عیب ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مقابلہ بازی کی دین میں، نیکی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ کہ میرے بندے کچھ ظالم ہیں، کچھ درمیانے سے ہیں، کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، دوڑ لگانے والے، مقابلہ کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ کسی بندے میں مقابلہ بازی پیدا کر دے نیکیوں میں۔ آج فضل کبیر سے محروم ہے، دنیا کی وہ بلبلا سا اس کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ ٹائمی زندگی کے لیے دنیا کے مقابلے میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، نہ درس سننے کا، نہ وقتی طور پر جمعہ سننے کا، نہ کوئی ترجمہ کلاس اٹینڈ کرنے کا۔ کمال ہے، اللہ فضل کبیر قرار دینے اس کو۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ کہتے ہیں آؤ مقابلہ کرنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے۔ ابرار نیکوں کی جنتوں میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہے، چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے۔ شراب پلائی جا رہی ان کو رحیم مختوم سے، جس پر مور لگی ہوئی ہے رحیم کی۔ اس میں مقابلہ بازی کرو۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ۔ اللہ کہتے ہیں سبقت لے جانے والے، مقابلہ بازی کرنے والے وہی قریبی ہیں۔ اللہ سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کے قریبی ہیں، مقرب ہیں؟ مقابلہ بازی کرنے والے مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک المقربون۔ دنیا میں تم کہتے ہو بڑے معزز ہو، بڑے مکرم ہو، بڑے مقرب ہو، پر مقرب وہ ہے جو مقابلہ بازی کرتا ہو، نیکیوں میں کرتا ہے، ہمیشہ کی جنتوں میں، نعمتوں کی جنت میں۔ کہا
پہلے اس امت کے پہلے لوگوں میں تو بے شمار ہے، صحابہ کرام میں بے شمار ہے، وقلیل من الآخرین، تھوڑے سے ہیں جو بعد والے لوگوں میں ہیں، تھوڑے سے۔ کیا ہم ان تھوڑوں میں شامل ہیں؟ وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہیں، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ علی سرر موضونہ، علی سرر موضونہ، دنیا میں ہم بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے تھے، اللہ فرماتے ایسے پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، ایک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایتوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، آپ گورے لے کر، پیالے لے کر، گلاس لے کے وہ ان پر گھوم رہے ہیں، شراب پلائی جا رہی ہے ان کو، بے شمار پھل ہے جو وہ پسند کر رہے ہیں، ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت چارے مل رہے، جو چلنے ملے گا، ہر عزیزکم شیئا، او میرے بندو مقربوں سب کر لے جانے والوں کچھ اور دوں، کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں گے؟ کہا میرے بندو میں نے تمہارے لیے چیز چھپا کے رکھی ہے، وَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، پردہ ہٹایا جائے گا اور رب کائنات ان لوگوں کے سامنے آ کر اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہ ہے نظرہ جن کے چہرے تر و تازہ رب کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سبقت لے جانے والے لوگ۔ سو میرے بھائیوں لائن سیدھی کریں، اپنی مقابلہ بازی کریں، صحابہ نے کی ہے، پر کس چیز میں؟ دنیا کمانے میں یا جنت کمانے میں؟ اور آج ہمارے معاشرے کے وہ بڑے بڑے لوگ جن کی کٹیاں ہیں، مربے ہیں، سارے کے سارے چکر کاٹ رہے ہیں، عادات ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان پر، یہ کہتے ہیں بڑے معزز ہیں، اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں پہلے صاحب میں بیٹھ کر رونے والا جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک المقربون، یہ ہے قریبی، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، جو تم ان مالداروں کے بارے میں، جو ان مساکین اور نمازیوں کے بارے میں جو گواہی تم دنیا پر دو گے اللہ وہی عرش پر قبول کرے گا۔ آج دیکھ لو دنیا میں مقابلہ کرنے والوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں یا نیکیاں کرنے والوں کی؟ جانیں قربان کرنے والے شہداء، اللہ کے لیے خون پیش کرنے والے، ملکوں کا دفاع کرنے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، مسلمانوں کے لیے آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے، آج لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ مالداروں کی۔ عزت بھی یہی ہے۔ سو میرے بھائیوں صرف ایک بات آپ اپنے کاغذ پر لکھ کے لے جائیں کہ اللہ نے مقابلہ بازی فرض کی ہے اور وہ نیکی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے، اس میں نہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو بکر عمر کے نے جب مقابلہ بازی کی تو کیا ان کے دوران نفرت پیدا ہو گئی؟ امیروں نے غریبوں سے جب کہا کہ یا رسول اللہ وہ مال کی وجہ سے صدقہ کرتے ہمیں، کیا نفرتیں پیدا ہو گئی؟ اور یہ مقابلہ بھی ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتا ہے، نیکیاں پیدا کرتا ہے، گناہ بھی کوئی نہیں ملتا۔ سو میرے بھائیوں ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حکم پر توجہ دینی ہے اور اپنا اینگل درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقابلہ بازی کی توفیق نصیب فرمائے، مسابقت